کانفرنس روم میں موجود ہر شخص ارتزاق کی دلی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ پچھلے چند ہفتوں سے جس قدر پریشر میں تھا، سبھی کو اس کے دکھا بدلتے حالات کی خبر تھی۔ ماں کا اغوا اور بوا کی موت نے ارتزاق کے لبوں کی شوخ مسکراہٹ کو جیسے چھین لیا تھا۔ وہ جو ہر دم خوشگوار موڈ اور دوستانہ مزاج کے لیے اپنے ماتحتوں میں مقبول اور محبوب تھا، اب جیسے بجھ سا گیا تھا۔ کمشنر صاحب نے اس کی پشت سہلائی تھی اور ارتزاق کو مورل سپورٹ سے نوازا تھا۔ وہ آہستگی سے ان کے مضبوط بازوؤں کے حصار سے نکل آیا تھا۔ پھیکی مسکراہٹ سے ان کا چہرہ تاکتے ہوئے بولا، "آئی ایم سوری سر، آج کل مجھے جذباتیت لے ڈوبی ہے۔ شاید میرے گھر کے حالات اتل پتل ہونے کی وجہ سے میں اپسیٹ ہو گیا ہوں، لیکن یہ جذباتیت میری کمزوری ہرگز نہیں بنے گی۔ میں آپ کو اپنا مشن سکسیسفل کر کر دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ ہم سب آپ کی کامیابی کے لیے دعاگو رہیں گے مسٹر ڈی آئی جی۔" ان کا انداز شفقت سے بھرا تھا۔ ارتزاق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا، پھر پلٹ کر ہوم سیکرٹری سے کہا، "آپ ساری حقیقت حال سے باخبر ہو چکے ہیں سر۔ اس سب سے بڑے مجرم کے لیے کون سا لائے عمل ترتیب دینا ہوگا، مجھے اس کے لیے آپ کے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اب اسے ایک پل کو چھوڑ دینا بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ یو آر رائٹ، بٹ ناٹ ٹو وری اباؤٹ دس۔ میں پرائم منسٹر سے رابطے میں ہوں۔ ان کی صلاح مشورے کے بغیر ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں پہلے وزیر اعظم صاحب کو بریف کر دیا جائے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ جو اشارہ دے گی وہی کرنا پڑے گا۔ ہوم سیکرٹری نے سنجیدگی سے جواب دیا تو کمشنر کرائم مسکرا کر بولے، "ویری ویل سر، ہم پرائم منسٹر کے ہر فیصلے کی تائید کریں گے، کیونکہ معاملہ سنجیدہ نوعیت کا ہے اور مجرم ایک سرکردہ سرکاری شخصیت ہے۔ آپ اجازت دیں تو ریڈ وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے۔" "اجازت کی ضرورت نہیں ہے کمشنر صاحب، وارنٹ تیار رکھیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔" وہ راضی بالرضا تھے۔ "اوکے، تھینک یو سر، میں پوری تیاری رکھوں گا۔ کسی بھی ایمرجنسی میں پولیس فورس الرٹ رہے گی۔ انشاءاللہ مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملک اور قوم کے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہی ول کنوکٹڈ ویری سون۔ وہ ہر دل عزیز سیاسی رہنما بھی سلاخوں کے پیچھے ضرور ہوگا۔ آئی ایم شیور۔ اب اسی پولیٹیکل لیڈر کی فائنل کنوکشن کو کوئی روک نہ سکے گا، انشاءاللہ۔ میٹنگ میں شریک تمام پولیس افسران نے ڈیسک بجا کر ہوم سیکرٹری کی بات کی تائید کی تھی۔ سبھی کی رائے ایک تھی۔ بعد کے اجلاس میں سمری ڈسکشن کے بعد باقی معاملات پر چند اہم فیصلے کیے گئے تھے اور بلیک فائل کو ہوم سیکرٹری کی تحویل میں دیتے ہنگامی اجلاس برخاست کر دیا گیا تھا۔ یوں بلیک فائل کی دستیابی سے مجرموں کا قلع کما کرنے کے فائنل آپریشن کو حتمی شکل دی جا سکتی تھی۔ ہنگامی اجلاس کہیں رات گئے ختم ہوا تھا۔ ارتضیٰ جب گھر پہنچا تو گھریلو ماحول میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ اندر کی چہل پہل اور باتوں میں خوشی کے احساس نے دروازے ہی سے اسے مہمانوں کی آمد کی خبر دے ڈالی تھی۔ وہ میمونہ بیگم کے بیڈ روم کی طرف جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا، لیکن زینہ اترتے بابا نذیر نے اچانک اس کا راستہ روک کر بڑی بشاشت سے اطلاع دی تھی، "بابو، مہمان آئے بیٹھے ہیں گھر میں، آپ بہو کے کمرے میں چلے جائیے۔" ارتضیٰ نے پہلی سیڑھی سے قدم موڑ لیے۔ "کون آیا ہے بابا؟" "مہا بٹیا کے سسرال والے ہیں، شام ہی کو پہنچے ہیں۔" "اوہ مائی گاڈ، کیا تائی امی آئی ہیں؟" ارتضیٰ اچھل ہی پڑا تھا۔ اب یہ ایک نئی مشکل سامنے چلی آئی تھی۔ ارتضیٰ کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ ان کے سامنے مہا کی گمشدگی کا کیا جواز رکھے گا۔ وہ یہی سوچ تھی جس نے لمحوں میں اسے نروس کر ڈالا تھا۔ ارتضیٰ پرسوچ انداز میں دانتوں سے ہونٹ کاٹتا تائی کے گھر آمد اور اپنے گھر میں پھیلی ٹینشن اور خاموشی کے بارے میں غور و خوض کرنے لگا تھا۔ یہ کسی طور ممکن نہ تھا کہ مہا کی گھر سے غیر حاضری کو ان سے چھپایا جا سکے۔ تائی جان شام سے گھر آئی بیٹھی تھیں اور مسلسل میمونہ کے سراہنے موجود تھیں۔ جانے انہوں نے مہا کے گھر نہ ہونے کی انہیں کون سی وجہ بتائی ہوگی۔ ارتضیٰ کو اتنا یقین بہرحال تھا کہ محض خود تائی امی کو مہا کے اغوا کی اطلاع نہیں دیں گی، کیونکہ وہ ایک نازک مسئلہ تھا، گھر کی عزت کا سوال تھا اور مہا کے سسرال میں عزت سے جینے کے لیے اس کی گمشدگی کو چھپانا از حد ضروری تھا۔ تائی کی آمد اس مرحلے پر مہا کے اغوا کی روح فرسا خبر کو چھپا کر بخیری و خوبی اس طرح ہر معاملے کو ڈیل کرنا تھا کہ تائی امی کو کانوں کان کسی بات کی بھنک نہ پڑتی۔ وہ سوچ میں ڈوبا امی کے بیڈ روم کی طرف چلا آیا تھا۔ اس کا ذہن آتی جاتی سوچوں کے تسلسل سے الجھ رہا تھا۔ تائی امی کی آمد بے حد اچانک اور بے موقع محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت کم ان کے ہاں آتی تھی۔ بلال کے انگلینڈ جانے کے بعد وہ کبھی ادھر نہ آئی تھیں۔ خط و کتابت سے زیادہ ای میلز اور فون کالز پر تبادلہ ہو جایا کرتا تھا، مگر آج تائی امی کا اس طرح کسی اطلاع کے بغیر چلے آنا یوں ہی نہیں تھا۔ ان کی آمد کسی خاص ضمن میں تھی اور ارتضیٰ پر یقین تھا کہ وہ اگر آج آئی ہیں تو بے سبب نہیں آئی ہوں گی۔ وہ ماں کے کمرے کے دروازے کے بیچ میں ٹھہر گیا تھا۔ وہ سب واقعی وہاں موجود تھے۔ وہ آپس میں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تائی امی اپنی چھوٹی بیٹی حنا کے ساتھ صوفے پر براجمان تھیں، جبکہ میمونہ بیگم بیڈ پر اپنے تکیے کے سہارے نیند دراز حالت میں موجود تھیں
ان کا چہرہ زرد اور پورا وجود کمزوری اور نقاہت کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا۔ ارتضیٰ پر نظر پڑتے ہی وہ سب یکدم خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میمونہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھیں۔ ارتضیٰ کو ان کے چہرے پر سایہ سا گزرتا محسوس ہوا۔ وہ یقیناً اپنی جیٹھانی کی بے وقت آمد پر خاصی ہراساں اور پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید انہیں بھی وہی اندیشہ ستا رہا تھا کہ ارتضیٰ جان نے اپنی تائی کو مہا کے بارے میں کیا کہہ کر مطمئن کرتا، کیونکہ گھر پر مہا کی غیر موجودگی کی جو وجہ ان کی گوشت گزار کر چکی تھیں، ارتضیٰ اس سے یکسر لا علم تھا۔ اب انجانے میں کوئی غلطی کرتے ہوئے وہ تائی کو کہیں کسی شک و شبے میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ادھر ارتضیٰ نے ماں کی ظاہری ابتری حالت دیکھ کر محتاط اندازے گفتگو پر اکتفا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر زوردار سلام جھاڑا اور بڑے تپاک سے تائی کی طرف بڑھا تھا، جو اسے دیکھ کر خود بھی لبکی چلی آئی تھیں اور بڑے دلار سے گلے لگاتے ہوئے بولیں، ماشاءاللہ، پولیس یونیفارم میں تو بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ کیسے ہو ارتضیٰ؟ میں ٹھیک ہوں تائی امی، آپ کو یہاں دیکھ کر بے حد خوشگوار حیرت میں ہوں۔ آپ کو یوں اچانک ہم سب کی یاد کیسے آ گئی؟ اس نے ہنستے ہوئے بڑی گرمجوشی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ بس اچانک تم سب کو دیکھنے کا من کیا تو چلی آئی۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ جیسے طنزیہ ہنس پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے محبت سے انہیں ایک بار پھر اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ میں بہت خوش ہوں تائی امی، آپ نے تو سرپرائز دیا ہمیں۔ السلام علیکم بھائی۔ تب ہنا بھی قریب آ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور سر تاپا شوخی سے دیکھتا ہوا بولا، وعلیکم السلام۔ تم کون ہو بھائی؟ ہنا یا ہما؟ اتنی دیر بعد دیکھا ہے تو پہچان مشکل ہو رہی ہے۔ وہ زور سے ہنس پڑی تھی۔ میں ہنا ہوں ارتضیٰ بھائی، اپنے گھر میں سب سے چھوٹی مگر آفت کی پرکالہ۔ تمہاری شرارتیں اب بھی یاد ہیں مجھے۔ سردی میں ٹھنڈا پانی مجھ پر خوب اڈیلا تھا تم نے، بھولا نہیں ہوں اب تک۔ ارتضیٰ نے محبت سے اس کی چوٹی ہولے سے کھینچ ڈالی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میں اب بھی ویسی ہوں، سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اوہ شیور، اب تو رہنا پڑے گا۔ اس قسم کی شرارت اب مہنگی پڑے گی۔ وہ جیسے شریف آدمی کو۔ بہرحال کتنی بڑی ہو گئی ہو تم ہنا، سچ یقین نہیں آتا اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ یقین کیسے آئے گا؟ ہنا نے شوخی سے ہونٹ لٹکا کر خفگی جتائی۔ آپ نے پلٹ کر کبھی ہمیں پوچھا کہاں ہے؟ اس کی آواز شوخی اور خفا ہونے کا دلبرانہ انداز مہا کی یاد دلا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں پل بھر میں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہنا کو اپنے پہلو میں گھسیٹ لیا، پھر سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تمہارا شکوہ جائز ہے میری ننھی بہن، لیکن اب دیکھو نا وقت بدل گیا ہے، ہم بھی چھوٹے نہیں رہے۔ تمہارا یہ بھائی اپنے پروفیشن کے حساب سے بہت بزی رہتا ہے۔ تم اب بھی وقت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہو ہنا کہ میں کتنی دیر تک رات کے گھر لوٹا ہوں۔ میری ڈیوٹی محض چند گھنٹے کی نہیں ہوتی، ہم گھر پر رہ کر بھی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ دیٹس گریٹ، فل ٹائم جاب ہے آپ کی۔ ویسے سنا ہے آج کل خوب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مجرموں سے۔ ارے کاہے کی انویسٹیگیشن بھائی، ہماری پولیس تو ہر بات پہلے سے معلوم کرتی ہے، سب چور ڈاکو کو بھتا دیتے ہیں۔ پولیس خوب جانتی ہے کب کہاں اور کون چوری کرے گا اور کس وقت کرے گا، کیوں ارتضیٰ؟ تائی کا شوخ انداز بھی استہزائی رنگ لیے ہوئے تھا۔ وہ ڈائریکٹ ارتضیٰ پر چوٹ کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ بے اختیار ہنس پڑا، بڑے تحمل سے بولا، بھتا تو خیر ہم نہیں لیتے تائی امی، لیکن باقی بات وقتی ہے۔ پہلے کا دور الگ تھا، لیکن آج کا چور بہت ہوشیار ہو گیا ہے، وہ ہم پولیس والوں کو بھی غچہ دے جاتا ہے۔ بھائی غچہ تو دیں گے ہی، ساری انفارمیشن پہلے سے دے دیتے تو پھر چالاکی سے کام ہی لیں گے۔ ان کا لہجہ تیکھا اور خاصا کڑا تھا اس بار۔ ارتضیٰ کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ غالباً پولیس کے لیے آپ کی رائے اچھی نہیں ہے تائی امی، ورنہ ہر جگہ ایک سا حال نہیں ہوتا، جس طرح ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اسی طرح چند بے ایمان پولیس والوں کے اعمال کم از کم آپ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کھاتے نہ ڈالیں، کیونکہ اسی پولیس فورس میں کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں، سو پروفیشنل اور ایفیشینٹ ٹائپ کے، جو تنخواہ بھی حلال کی لیتے ہیں۔ ہمیں صرف مجرم سے مطلب نہیں ہوتا تائی امی، بلکہ جرم کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ ارے تم تو سنجیدہ ہو گئے، میں یوں ہی چھیڑ رہی تھی تم کو۔ اچھی چھیڑخانی ہے، آپ نے تو لمحوں میں میرے پروفیشن پر انگلی اٹھا کر مجھے ذلیل بھی کر دیا۔ سوری ارتضیٰ بھائی، پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، امی کو عادت ہے یوں ہی زج کرنے کی، وہ دل کی اچھی ہیں، بس محبت جتانے کا انداز الگ ہے، بہت پیار کرتی ہیں وہ آپ سے۔ ہنا نے مسکرا کر ارتضیٰ کو منایا تو تائی نے سر جھٹک کر موضوع بدل دیا تھا۔ پلٹ کر میمونہ کے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، بھابھی کا کیا حال کر دیا ہے تم بچوں نے مل کر؟ کچھ اس طرف دھیان بھی دو ارتضیٰ، سوچنے کی بات ہے میمونہ اتنی بیمار کیوں رہنے لگی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں اس سے دیکھ کر۔ ارتضیٰ کی گہری نگاہوں نے ماں کو فوراً اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنس لیے اپنے بیٹے کو ہی تاک رہی تھی۔ ان کی جھلکتی آنکھوں میں بے چارگی کا مفہوم ارتضیٰ کو بخوبی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ مہا کے بارے میں تازہ ترین انفارمیشن جاننے کی متمنی تھی۔ ارتضیٰ کا دل کٹ سا گیا۔ تائی امی کی موجودگی میں کچھ بھی کہنا رائی کا پہاڑ بنانا تھا۔ تائی امی گو کہ پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن انہیں ہر دم چوکنا رہنے اور دوسروں کے نجی معاملات کو ریدنے کی بری عادت تھی۔
انہیں اگلے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لطف آتا تھا۔ وہ سمجھدار ہونے کے باوجود خاصی نیرو مائنڈڈ تھیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر جان کر اور ضد کرتے ہوئے بات کو کسی نئے رنگ کے زاویے میں بدل کر ہنس اٹھانا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ لیکن آج انہیں جاننے پہچاننے کے باوجود ارتضیٰ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی یا امی کی کسی بات پر چونک کر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کریں اور ماہا کے بارے میں جان جائے۔ اسے ہر حالت میں محتاط رہتے ہوئے ماہا کے اغوا کو راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے اپنی تائی امی کی بے جا فکر کو بھانپ کر اس نے جا کے ماں کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، ان کے شانوں کو محبت سے چوم کر بولا، میری امی آج کل بہت نازک مزاج سی ہو گئی ہیں تائی امی، اس لیے ہم انہیں چینی گڑیا کی طرح سنبھالتے پھرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنی بگڑتی طبیعت پر قابو پا سکیں۔ اوہ اٹ از سو سرپرائزنگ، گویا چچی جان کانچ کی گڑیا بن گئی ہیں۔ حنا کو جیسے بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں جانتا ہوں میرے انتظار میں انہوں نے اب تک کھانا بھی نہ کھایا ہوگا، اب میں آ گیا ہوں تو ماں کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلاؤں گا۔ ریئلی مائی مدر از سچ اے ڈارلنگ۔ کیوں امی؟ ارتضیٰ نے ہنستے میمونہ کو بہلایا تو ان کی آنکھوں میں اترتی نمی نے بوندوں کا روپ دھار لیا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے جوان مضبوط بیٹے کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں، یوں جیسے اپنی جذباتیت پر قابو پانے کی کوشش میں ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی امی؟ اس نے ماں کی بے بسی محسوس کرتے انہیں ہولے سے دھپکا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، آج لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ جانتے بھی ہو میں گھر میں تنہا ہوتی ہوں۔ وہ سنبھل کر بولیں تو ارتضیٰ نے رخساروں پر ڈھل کے ان کے اشک اپنے ہاتھ سے پوچھے تھے۔ سوری امی، آج کل بہت زیادہ مصروفیت ہے، کچھ امپورٹنٹ کیسز پر کام ہو رہا ہے تو وقت کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ کیا آپ پریشان تھی میرے لیے؟ ہاں، امی نے سر اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر دکھ ہی دکھ رقم تھا، وہ جیسے اشکوں پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ ان کی شکستہ حالی اور بے کسی دیکھ کر تائی امی نے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ ارتضیٰ کا چہرہ ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف موڑتے ہوئے رسان سے بولی، تم برا نہ منانا ارتضیٰ، ماہا کو ماں کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے تھا، اسے خوب خبر ہے کہ میری بھابھی کا بی پی شوٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ زندوں میں رہتی ہے نہ مردوں میں، بیچاری نے شوہر کے بغیر اپنی ساری عمر کاٹی ہے، اب تم بچوں کو بھی ماں کا خیال رکھنا چاہیے، اتنی خراب حالت میں بیچاری بوڑھی عورت گھبرائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ نہیں تائی امی، امی گھبرا کہاں رہی ہیں، وہ ایک نڈر پولیس آفیسر کی بہادر ماں ہیں۔ ارے رہنے دو ارتضیٰ، تنہائی ساری ہمت اور بہادری کو توڑ دیتی ہے، تنہا بندہ سوچوں میں الجھ کر ہی آدھا رہ جاتا ہے، ماں بیٹی ہے اس گھر کی، اسے ماں کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تم ابھی جاؤ ارتضیٰ اور ماہا کو گھر لے آؤ، یہ اچھی بات نہیں کہ بوڑھی ماں اس قدر بیمار ہو اور جوان بیٹی کسی دوسری کی خدمت گزاری کر رہی ہو۔ ارتضیٰ نے تعجب سے ان کی جلی کٹی کو سنا تھا، وہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن ان کی باتوں پر میمونہ بیگم یکدم ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے اجلت سے جیٹھانی کو مخاطب کیا، نہیں بھابھی جان، ماہا کو میں نے ہی بھیجا تھا، نگین کی حالت خاصی ابتر تھی، پہلی زچگی کا معاملہ ہے، نگین کے پاس کسی کو ہونا چاہیے، ہونا تو تمہارے پاس بھی چاہیے کسی کو، پر کچھ اور کہوں گی تو سب کو برا لگے گا میمونہ، حالات اتنے ہی دگرگوں ہیں تو کوئی اچھی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ ماشاء اللہ ارتضیٰ اچھے عہدے پر ہے، گاڑی بنگلے کے علاوہ کافی ملازمین ہونے چاہیے اس گھر میں، لیکن مجھے تو آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں ملازمہ بھی ہے بھابھی جان اور نوکر چاکر بھی، رات زیادہ ہو جاتی ہے تو میں رحمت بھی کے علاوہ سبھی کو چھٹی دے دیتی ہوں، ان غریبوں کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اب کسی کو بے وجہ سر پر سوار رکھنا کوئی اچھی بات ہے بھلا؟ تو بری بات بھی کیا ہے، تم ضرورت مند ہو میمونہ، بیمار ہو آج کل، ہمیشہ کے لیے تو نہ رکھو گی ان موئے نوکروں کو، اپنی سہولت بھی تو دیکھو، ارتضیٰ سدا تمہارے سر پر چڑھ کر تو بیٹھا نہیں رہ سکتا، جوان بچہ ہے، برسر روزگار ہے اور اسے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہماری پولیس ہر لمحہ ہر جگہ نئے بگیڑوں میں الجھی رہتی ہے، ان حالات میں بیچارہ ارتضیٰ تمہیں دیکھے گا یا اپنے کام کاج کو؟ دیکھو دلہن، تمہیں کسی کو اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں تائی امی، فکر نہ کریں، میں کل ہی امی کے لیے کسی گورننس کا بندوبست کرتا ہوں، یہ سچ ہے اس حالت میں امی کا تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے تیزی سے ان کی بات کو رکھا تھا، مبادا وہ کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں۔ تائی امی ارتضیٰ کی سعادت مندی پر خوش ہو گئیں، بلائیں اتارتی ہوئی بولی، ماشاء اللہ، گھر کے لڑکے ایسے کہنے کار ہوں تو ساری مائیں فخر کریں اپنی اولاد پر۔ ویسے سنو بیٹا، مبارکباد تو بیچ میں ہی رہ گئی، خیر سے بیاہ رچا لیا تم نے، لیکن ہو بڑے بے مروت، بہن کے سسرال والوں کو اطلاع تک نہ دی، تایا نہیں رہے تو ہم ابھی زندہ ہیں ارتضیٰ، کیا تمہاری خوشی میں شامل ہونے کا حق نہیں ہے؟ آئے ہائے بچے، تم نے اپنے دل سے ہی دور کر دیا ہمیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے تائی امی، شادی بہت اچانک طے پا گئی تھی، وہ قدرے سٹپٹا گیا تھا، تائی کو موضوع بدلنے میں ملکہ حاصل تھا، وہ امی سے ماہا پر اور ماہا سے اس کی شادی جیسے نازک موقع پر چلی آئی تھیں، چلو خیر مبارکباد ہو، ویسے سنا ہے شادی اچانک ہو جائے تو قسمت بڑی سیدھی رہتی ہے،
بہت محبت بڑی ہے میاں بیوی میں، لیکن بیٹا جی ایک شکوہ تو رہے گا۔ تایا کی آنکھ بند ہوتے ہی تم نے ہمیں غیروں میں شامل کر لیا، کیا ہم پرائے ہیں ارتضیٰ؟ توبہ توبہ تائی امی، آپ ایسی باتیں کیسے سوچ سکتی ہیں؟ مجھے گناہگار تو نہ کریں، آپ میری ماں جیسی ہیں، میری امی جیسی، میری اپنی ہیں، بھلا آپ کو غیروں میں کیوں شامل کروں گا؟ انہوں نے سر جھٹک کر دلار سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ ماں جیسی ہوتی تو شادی کی ہر رسم میں مجھے آگے آگے رکھتے، میری دعاؤں کے سائے تلے دلہن کو لاتے اس گھر میں، لیکن تم نے تو ہمارے دل کے ارمان بھی نہ دیکھے۔ وہ بات نہیں ہے تائی امی، ارتضیٰ نے جھٹ سے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر محبت سے سہلایا تھا۔ دراصل نگین کے والد بستر مرگ پر چلے گئے تھے، زندگی کی امید نہ رہی تھی، تب ان کے اصرار پر ہی شادی کو طے کیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ اتنا اچانک اور بے وقت تھا، تائی امی کے سچ مانیے میں اپنے دوستوں کو بھی مدعو نہ کر سکا۔ امی نے سادگی سے نکاح کروایا اور بس، یقین جانیے وہ شادی محض افراتفری میں انجام پائی تھی۔ ارے ایسی کیا افراتفری میرے بچے، کم سے کم ماں کو تو تھوڑے بہت ارمان نکالنے دیے ہوتے۔ ایک اکلوتے بیٹے ہو تم میمونہ کے، اور کون سے 8-10 بیٹے ہیں دلہن کے، جو بیچاری باقی کی اس میں جیتی رہتی۔ ہائے کیسے دل محسوس کر تمہاری ماں نے ساری رسمیں نبھائی ہوں گی، کس دل سے دولہا بنایا ہوگا تمہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا تائی امی، ایسی جلد بازی کی شادی میں رسمیں کہاں نبھائی جاتی ہیں، بس تم رہنے دو صاحبزادے۔ بھلا جس بیٹے کی شادی پر ماں کے ارمان نہ نکلیں، وہاں کلیجہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ اب تم دیکھنا میں اپنے بلال کی شادی میں کتنا دھوم دھڑکا کرتی ہوں۔ ارمان تو نکلیں گے ہی، شادی بھی ایسی یادگار ہوگی کہ دنیا مثال دے گی۔ وہ فخر اور تکبر سے بولیں تو ارتضیٰ مسکرا دیا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تائی امی، ہم بھی ماں کی شادی پر ساری کسر نکال دیں گے، خوب رسمیں نبھائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ارتضیٰ کی باتیں ملول سی میمونہ کے دل میں جیسے آگ بھڑکا گئی تھیں۔ وہ خود کو کوشش کے باوجود سنبھال نہ سکی تھی۔ تائی کو کیا پتا تھا کہ ان کے گھر کے در و دیوار کس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جو حالات درپیش تھے ان میں رہ کر ماں کی شادی تو اب خواب و خیال میں ہی لگتی تھی۔ جانے ان کی ناز و پالی کہاں اور کس حال میں تھی۔ اس وقت میمونہ کی سسکیاں یکدم کمرے میں گونجی تو حنا اٹھ کر تیزی سے ان کے پاس چلی آئی تھیں۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکیں، اب دوپٹہ منہ پر ڈالے زاروں کے تار ہو رہی تھیں، لمحوں میں ان کی حالت غیر دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا چچی جان، آپ یکدم رونے لگیں؟ حنا نے ان کا چہرہ اٹھا کر بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ کیا آپ کو ماں یاد آ گئی ہے؟ وہ بھولی ہی کب ہے حنا، جو یاد آئے گی؟ ماں تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس گھر کی رونق ہے، رحمت ہے میری بیٹی، وہ بلکتی آواز سے کہہ رہی تھیں۔ ان کی آواز اشکوں سے تر تھی۔ تائی نے ناگواری سے اپنی دیورانی کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی، ارے تو دعا دو بیٹی کو، روتی کیوں ہو اس کے لیے؟ میری ماں اپنی محبت کے اظہار پر روئی ہیں تائی امی، یہ اشباری ماں کی قدر و قیمت کو ثابت کرتی ہے۔ جس طرح میں امی کا اکلوتا بیٹا ہوں، اسی طرح ماں بھی ان کے لیے ایک اکیلی بیٹی ہے، اور آپ جانتی ہیں تائی امی، بیٹیاں ماں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتی ہیں۔ ارتضیٰ نے بے بسی سے ماں کو اپنے بازو میں سمیٹ کر آہستہ سے کہا۔ تو تائی امی کو جانے کیوں غصہ آ گیا، تنک کر بولی، ہاں تو اسی لیے کہا ہے میں نے، لے آؤ اسے جا کر۔ بڑی عجیب بات ہے ارتضیٰ، بیوی کی فکر میں تم نے بہن کو اپنے سسرال بھیج دیا اور ماں کی بیماری اور تنہائی اکثر فراموش کر ڈالی، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا نگین سے تمہاری محبت کس ٹائپ کی ہے؟ سچ یہ ہے بیٹا، محبت الگ ہوتی ہے اور خدمات بالکل الگ چیز ہیں۔ نئی نئی دلہن سے سارے شوہر ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کو تمہاری طرح یوں بھلا تو نہیں دیتے۔ بیوی کی فکر میں گھل کر تمہیں ماں کی اذیت دکھائی نہ دی تھی کیا؟ تائی امی نے بلا لحاظ ارتضیٰ کو اچھی خاصی سنا دی تھی۔ ادھر ارتضیٰ ندامت اور اداسی کے جذبے سے چور تھا اور چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب اسے پلے نہ پڑ رہا تھا کہ وہ اپنی تائی کو کیا جواب دے۔ امی نے ماں کی گھر سے گمشدگی کا وہی ایک جواز رکھا تھا، یا کچھ اور بھی کہہ کر بہلایا تھا؟ کیا تائی یہی سمجھ رہی تھی کہ نگین بیمار تھی اور ماں اپنی بھابھی کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر گئی تھی؟ کیا وہ جواز قابل قبول تھا؟ کیا تائی امی اسی لیے بدظن اور کبیدہ خاطر بیٹھی تھیں؟ کمرے میں گھٹی فضا میں عجیب سی کسک چھپی تھی۔ ادھر حنا ماں کی اتنی صاف گوئی اور دیدہ دلیری سے بول پڑنے پر بے حد جزبز ہو رہی تھی۔ اسے قطعاً اچھا نہ لگا تھا کہ اس کی ماں چچا کے گھریلو معاملات میں اس قسم کی مداخلت کرے۔ کبھی کبھار کیا جانے میں اتنی بے تکلفی بھلا کہاں رہ جاتی ہے کہ دوسروں کو یوں منہ در منہ آئینہ دکھایا جائے۔ اس نے ماں کی جلی کٹی کا اثر زائل کرنے کو بات کا رخ موڑا اور خوشدلی سے ارتضیٰ سے بولی، میری بھابھی کیسی ہیں ارتضیٰ بھائی؟ خوبصورت تو ہوں گی نا؟ شکل و صورت اور اخلاق میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو پھر بھابھی کو بھی ہم پلہ ہونا چاہیے۔ میں بہت مشتاق ہوں انہیں روبرو ملنے کے لیے۔ ارتضیٰ نے نظریں اٹھا کر حنا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ جس چیز کے لیے کوشاں تھی، وہ احساس ارتضیٰ کے دل کو چھو گیا تھا۔ وہ موہم انداز میں مسکرایا اور ہولے سے بولا، نگین بہت اچھی ہے حنا،
مجھ سے کہیں زیادہ اچھی۔ میرے کمرے کے کارنر ٹیبل پر اس کی تصویر پڑی ہے، تم دیکھ لینا، آئی ہوپ وہ تمہیں بھی پسند آئے گی۔ واو، جب آپ کو پسند ہے تو یقیناً اچھی ہوں گی، پھر تو میں ضرور دیکھوں گی وہ تصویر۔ وہ خوش ہو گئی۔ ارے تصویر میں کیا رکھا ہے ہنا، ساری کہانی تو فطرت پر انحصار کرتی ہے، قدرت کا بنایا ہوا چہرہ کبھی بدصورت بھی ہوا ہے، یقیناً وہ دیکھنے لائق ہی ہوگی۔ کل ارتضیٰ دلہن کو گھر لے آئے گا تو تب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا۔ کیوں ارتضیٰ، کل لے آؤ گے نا اپنی دلہن کو، ہمارے لیے، ہم بھی تو دیکھیں کس پر دل ہارا ہے تم نے۔ وہ بیٹی سے بات کرتے فوراً ارتضیٰ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ ارتضیٰ بھونچکا سا ہو کر ان کی صورت تکنے لگا۔ وہ کس روانی سے اپنی کہتے ہوئے ان کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ یقیناً بہت قابل اور خوبصورت ہوں گی، جب ہی تو بھائی نے لو میرج کی ہے ان سے۔ ہنا نے واضح طور پر ناگواری سے ماں کو جواب دیا تھا اور ادھر ارتضیٰ چونک اٹھا تھا۔ ہنا کی بات خاصی حیران کن تھی۔ میں نے نگین سے لو میرج نہیں کی ہنا، یہ بات تمہیں کس نے کہہ دی؟ ہماری شادی ارینج میرج تھی اور امی کے ساتھ ماہا نے نگین کو پسند کیا تھا، تبھی شادی کے لیے رضامندی دی تھی میں نے۔ اچھا، لیکن چچی جان نے بتایا تھا کہ آپ مر مٹے تھے نگین بھابھی پر۔ وہ پہلے حیرت زدہ ہوئی، پھر ہنس پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا، جو اس پر کچھ پریشان سی دکھائی دیں، پھر سنبھل کر بولی، ارتضیٰ کی پسند ہمارے لیے اولین تھی ہنا، اگر وہ نگین کو پسند نہ کرتا، اس کے فیور میں اپنا ووٹ نہ دیتا تو میں اس لڑکی کو کیسے بہو بناتی؟ ارتضیٰ کی پسند ہی سب سے اہم تھی۔ سو تو ہے، لیکن آفٹر میرج تمہاری بات درست ہے ہنا، میں نے نگین سے لو میرج نہیں کی ہنا، یہ بات تمہیں کس نے کہہ دی؟ ہماری شادی ارینج میرج تھی اور امی کے ساتھ ماہا نے بھی نگین کو پسند کیا تھا، تبھی شادی کے لیے رضامندی دی تھی میں نے۔ اچھا، لیکن چچی جان نے بتایا تھا کہ آپ مر مٹے ہیں نگین بھابھی پر۔ وہ پہلے حیرت زدہ ہوئی، پھر ہنس پڑی تھی۔ ارتضیٰ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا، جو اس پر کچھ پریشان سی دکھائی دی، پھر سنبھل کر بولی، ارتضیٰ کی پسند ہمارے لیے اولین تھی ہنا، اگر وہ نگین کو پسند نہ کرتا، اس کے فیور میں اپنا ووٹ نہ دیتا تو میں اس لڑکی کو کیسے بہو بناتی؟ ارتضیٰ کی پسند ہی سب سے اہم تھی۔ سو تو ہے، لیکن آفٹر میرج تمہاری بات درست ہے ہنا، نگین کی عادات اور فطرت واقعی اتنی خوبصورت اور اچھی ہیں کہ میں سچ مچ دل سے مر مٹا ہوں اس پر۔ اینڈ ناؤ شی از ریئلی بیٹر ہاف، میں اس کے بنا ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ واؤ، پھر تو ملنا ہی پڑے گا نگین بھابھی سے۔ اس نے دل تھام کر خود بھی فدا ہو جانے کی اداکاری کی تھی۔ ہنا کے اسٹائل پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ تب تائی نے ایک نخوت سے ارتضیٰ کو دیکھا اور پھر بات کو وہی پرانا موڑ دے دیا تھا، تو پھر کل لا رہے ہو نا دلہن بیگم کو، اور ہاں ماہا کو بھی بتانا کہ لاہور سے اس کی ساس بھی آئی بیٹھی ہیں گھر پر، چاہے تو آ کر سلام کر لے، اپنی بہو بیگم کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں، دل کھول کر، سمجھ گئے ہو نا؟ ضرور تائی امی، میں کل شام تک انہیں گھر لے آؤں گا انشاءاللہ۔ ارتضیٰ نے بے ساختہ یقین دہانی کروائی تھی، لیکن دل کے اندر کانٹا سا چبھا تھا۔ دھیان فوراً جونیئر باس کی طرف پلٹا تھا۔ بس ایک رات کی تو بات تھی اب، کل اسے آپریشن کلین اپ کے ذریعے مجرموں کے ٹھکانے کو محصور کر کے ماہا کو چھڑا لانا تھا۔ صرف چند گھنٹے تو بچے تھے ماہا کے آنے میں۔ ارتضیٰ، دفتن ماں کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا تھا۔ جاؤ بیٹا، ڈریس چینج کرو اپنا، دیر سے گھر لوٹے ہو، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن پہلے فریش ہو کر کھانا ضرور کھا لینا۔ ہاں بھائی، اب ہم بھی سوئیں گے، ٹرین کے سفر نے تو ہمیں تھکا ڈالا ہے۔ تائی امی نے اس کی رضامندی جان کر فوراً ہی ارتضیٰ کی گلو خاصی کر دی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر یکدم ارتضیٰ کو ان کی خاطر مدارت یاد آئی تھی۔ او سوری، باتوں میں پڑھ کر میں نے یہ پوچھا نہیں کہ آپ سب نے کھانا کھایا کہ نہیں۔ ہم کھا پی چکے ہیں بیٹا، ہنا نے تمہارے گھر کی ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا پکا لیا تھا، اور ہاں تمہاری ماں کو بھی میں نے خوب پیٹ بھر کر کھلا دیا ہے، سو تم بھی بے فکر ہو کر جاؤ اور سکون سے سو جاؤ۔ تائی امی نے جیسے احسان جتاتے ارتضیٰ کو بتایا تو وہ خلوص دل سے ہنا کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا کہ سفر کی تھکان کے باوجود اس نے آتے ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ ارے پھر کیا ہوا بھائی، آپ بھی کیا غیرت برتنے لگے ہیں، میں کون سا پرائی ہوں، کیا آپ کی بہن نہیں ہوں؟ اگر کھانا بنا لیا تو کون سا احسان کر دیا گھر پر، وہ محبت سے کہہ رہی تھی، لیکن تائی نے اس کے جواب سے پہلے ہی اسے متوجہ کیا تھا۔ ارتضیٰ، دیکھو بیٹا، میں یہیں تمہاری اماں کے بیڈ پر پڑھ کر سو جاؤں گی، تم ہنا کو بتاؤ اسے کہاں سونا ہے۔ بھائی میرا تو جسم اکڑ گیا ہے گاڑی میں بیٹھ کر، مجھے جہاز کے ٹکٹ ہی نہیں ملے، اور کچھ ہنا کو گاڑی میں سفر کرنے کا شوق تھا، لیکن اب مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ وہ بات کہتے کہتے میمونہ بیگم کے بستر پر نیند دراز ہو گئی تھیں۔ تب ارتضیٰ نے ہنا سے کہا، تم ماہا کے کمرے میں سو جانا ہنا، اس کا کمرہ شیئر کرتے تمہیں اچھا لگے گا۔ اوکے بھائی، لیکن پہلے آپ یونیفارم چینج کر آئیے، جب تک میں آپ کے لیے کھانا گرم کر لاتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ مجھے ماہا کا کمرہ دکھا دیجیے گا، وہ ایک عجلت سے بولی تو ارتضیٰ مسکرا دیا تھا۔ اوکے فائن، آئی ایم کمنگ بیک، لیکن تھوڑی سی تکلیف تمہیں اور اٹھانی پڑے گی، میں پہلے شاور لوں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ ارے، وہ زور سے ہنس پڑی تھی، تو ضرور لیجیے ارتضیٰ بھائی، یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میں جانتی ہوں آپ سارا دن کی انتھک ڈیوٹی کے بعد گھر آئے ہیں، فریش ہونا آپ کا حق ہے، رہ گئی میری تکلیف تو میں بھی ماہا جیسی ہوں نا بھائی، کیا آپ کا خیال نہیں رکھوں گی؟
اس کا انداز، اس کی محبت ارتضیٰ کے من میں دکھ کا لاؤ جلا گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر حنا کے رخسار کو برادرانہ شفقت سے سہلایا تھا۔ خوش رہو حنا۔ ارتضیٰ کی آواز گلوگیر تھی۔ وہ آنکھوں میں امڑ آنے والی بے ساختہ نمی کو چھپانے کی خاطر فی الفور پلٹ گیا تھا۔ حنا کی بے اختیارانہ جذباتی باتوں نے جانے میں اس کا دل نوچ ڈالا تھا۔ کاش مہا اغوا نہ ہوئی ہوتی۔ ہوش و حواس ٹھکانے لگے اور وہ غنودگی سے باہر نکلی تو خود کو بڑے آرام دہ نرم گرم بستر پر دراز پایا۔ ذہن پر چھایا غبار اب بھی چکرائے دے رہا تھا۔ گھومتے چکراتے سر کے ساتھ وہاں آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ اس لمحے ایک سادہ لیکن دیدہ و زیب آرائش اور زیبائی سے مرقع کسی ماسٹر بیڈ روم میں موجود تھی۔ بڑی بڑی چوڑی کھڑکیوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور محرابی طرز کا دریچہ کسی آہنی گرل کی قید سے آزاد تھا جس پر پڑے پردوں کو سمیٹ دیا گیا تھا، اور وہاں سے تیز ہوا سے جھومتے درخت اور نیلا روشن آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مہا کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس پل کہاں قید تھی۔ غائب الدماغی سے کچھ دیر یوں ہی سر پکڑ کر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اچانک دماغ کی اسکرین پر ایک جھماکے سے اسی سیاہ فام آدمی کا چہرہ جھلملایا تھا جس نے مہا کو عین سڑک کنارے پیچھے سے آ کر نہایت آرام سے یوں تھاما جیسے وہاں صرف اسی کے انتظار میں کھڑا ہو۔ وہ سیاہ فام جسے فراز نے دبوچ رکھا تھا، جو صبح سویرے ان دونوں کو باتھ روم لے جانے کے غرض سے اندھیری کوٹری سے باہر نکال لایا تھا۔ اوف اللہ! کیا میں دوبارہ ان دہشت گردوں کے چنگل میں آ پھنسی ہوں؟ کیا یہ کمرہ انہی کی ملکیت ہے؟ کیا مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہی ادھر لا کر قید کر دیا گیا تھا؟ سوال تھے یا ذہن میں اٹھتا کوئی لاوا؟ مہا کا وجود جیسے جھلس رہا تھا۔ دماغ بند ہونے کو تھا۔ وہ سخت پریشان اور وحشت زدہ انداز میں اٹھ گئی تھی۔ دست لگا کر وہ کمرے کے بند دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھولنے کی کوشش کی تو اپنے ہی جھونک میں گرنے سے بچی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ او مائی گاڈ! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں نے دروازہ بند نہیں کیا یا پھر دانستہ کھول دیا گیا ہے؟ اس کا دل دھڑدھڑانے لگا تھا۔ محتاط انداز میں تھوڑا سا دروازہ کھولتے اس نے چھوٹی سی در سی بنا کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ دوسری طرف کوئی ہال کمرہ تھا، کافی کشادہ اور بڑا کمرہ۔ کہیں سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا اس کمرے میں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں۔ وہ چپ چاپ کان لگا کر باہر سے آتی آوازوں کو اپنی سماعت میں انڈیلنے لگی تھی۔ ماں اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ گھر کس کا تھا اور وہ سیاہ فام اسے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر کہاں سے لایا تھا اور ادھر کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس بار اسے اندھیری کوٹری میں کیوں نہ ڈالا گیا تھا۔ وہ سخت بے چین اور خوفزدہ تھی۔ اس کے کان پوری طرح باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے تھے اور اگلی ہی ساتھ میں مہا کو لگا جیسے اس کا وجود کسی لرزش کا شکار ہو رہا ہو۔ سنسناہٹ ریڑھ کی ہڈی میں سوئیاں چبھونے لگیں کیونکہ کوئی شخص بھاری اور کرخت آواز میں فراز کا نام پکارتے درشتی سے کہہ رہا تھا، کیوں بھائی فراز صاحب، کیا جیمز بانڈ بننے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ مان گئے یار، بڑی صفائی سے لڑکی کو ہماری قید سے فرار کروایا تھا، لیکن مسٹر احمق یہ بھول گئے کہ ہم سے ٹیررسٹ بھی دو آنکھیں اور دو کان رکھتے ہیں۔ ہمیں بدھو بنانے چلے تھے۔ ارے یار، تمہاری چالاکی بھی تمہارے کام نہ آئی۔ اب تو کچھ شرم کر لو اپنے ناکام ایکشن پر۔ مجھے اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں ہے جونیئر باس، میں نے جو بہتر جانا وہی عمل کیا۔ فراز کی مستحکم اور دبنگ آواز نے مہا کے پورے وجود میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ بھی بڑی جرأت مندی سے کہہ رہا تھا، تم نے ایک مظلوم اور بے گناہ لڑکی کو اٹھوایا تھا۔ آخر کیا قصور تھا اس معصوم کا جس کی پاداش اسے اندھیری کوٹری کا مکین بنا دیا تھا تم لوگوں نے؟ وہ لڑکی کالج میں پڑھنے والی دوسری عام لڑکیوں کی طرح ہی شریف اور نازک لڑکی تھی۔ بھائی واہ، کیا بات ہے تمہاری! لگتا ہے چھوکری پسند آ گئی تمہیں، شاید اسی لیے ہمدردی نبھائی تھی اس لڑکی کے ساتھ۔ جونیئر باس کی ہنسی میں تمسخر اور تصحیق تھی۔ فراز بے حساب تلملایا تھا۔ بھڑک کر بولا، زبان سنبھال کر بات کرو جونیئر باس، وہ ایک اچھی اور نیک سیرت لڑکی ہے، اسی لیے میں نے اسے اس گندی جگہ سے دور بھیجنے کی پلاننگ کی تھی۔ تم وہ ہو جس کے دل اور دماغ اور آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تم اس لڑکی کی سچائی اور بصیرت کو کبھی سمجھ نہ سکو گے۔ اس کی اچھائی اس کی ذات کا اہم حصہ تھی، لیکن تم جونیئر باس، تمہیں صرف جرائم اور قتل و غارت گری کی باتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں، مگر وہ لڑکی جرم سے بے بہرہ تھی اور ایک بلند کردار رکھنے والی خوبصورت اور خوبصیرت دوشیزہ تھی، اسی لیے میں نے اسے فرار کروایا۔ اب وہ ان باتوں سے، جرم کی اس قید سے بہت دور نکل چکی ہوگی اور اسے دور بھاگنے پر مجبور میں نے کیا ہے، سمجھے تم؟ واہ بھائی واہ! کون سا تمغہ لگاؤں تمہارے سینے پر؟ جونیئر باس نے ہنس کر زوردار تالی بجائی تھی۔ کارنامہ تو تم نے جرأت مندی کا ہی کیا ہے، کیا خیال ہے تمغہ شجاعت کافی ہوگا نا تمہارے لیے مسٹر فراز؟ لڑکی نے اندھیری کوٹری قید میں تمہارے سنگ صرف ایک رات کاٹی تھی، لیکن بھائی تم تو اتنے سنجیدہ ہو گئے کہ رومانس پر اتر آئے، ہیرو بن گئے اور جرأت کا مظاہرہ کرتے اسے یہاں سے دور بھگانے کا عملی کارنامہ بھی کر ڈالا۔ بھائی لڑکی واقعی خوبصورت اور خوبصیرت رہی ہوگی، اب تو ہمیں بھی اس کی ذات کی بصیرت سے اپنی گنہگار آنکھوں کو روشن کرنا چاہیے۔ ذرا ادھر تو آنا قاسم، جونیئر باس نے لہک کر فوراً ہی اپنے خاص آدمی کو صدا دی تھی۔ یس باس، وہ شاید قریب ہی موجود تھا، فوراً ہی حاضر خدمت ہو گیا۔
ذرا مسٹر فراز کی اس مظلوم اور سادہ سی حسینہ کو یہاں تو لانا، وہ اب تک اپنے حواسوں میں آ چکی ہوگی۔ اس نے مزے لے کر جیسے ٹنخارے سے حکم دیا۔ فراز نے فوراً ہی جیسے التجا کی تھی، اسے یہاں مت بلاؤ پلیز جونیئر باس، اسے جانے دو۔ ریاض احمد کی بیٹی کا بدلہ وہ قریب سے نہ لو، وہ بہت معصوم ہے، اسے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ہمیں تو سب معلوم ہے نا پیارے، اس لڑکی کی طرح ہم بھی بہت سادہ لوگ ہیں، تم نے ابھی ہمیں ٹھیک سے دیکھا ہی کہاں ہے۔ جونیئر باس کی ہنسی جیسے جل رہی تھی، وہ فراز کو زج کر رہا تھا اور ادھر فراز مہا کے پکڑے جانے پر بے حساب پریشان تھا۔ کچھ لمحے تیزی سے گزرے تھے، پھر مہا کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتی کئی بھاری بھرکم چاپیں سنائی دی تھیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور برق کی رفتاری سے دوڑ کر پلٹتے ہوئے محراب نما کھڑکی کے پردے کے پیچھے جا کر خود کو چھپا لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آنے والے نے گردن آگے کر کے کمرے کے اندر جھانکا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے بے یقینی سے کمرے کے طول و عرض میں نگاہ دوڑائی تھی، پھر حواس باختگی سے وہیں کھڑا رہ کر زوردار آواز میں چیخ کر کہا، جونیئر باس، لڑکی تو غائب ہے، پورا کمرہ خالی ہے۔ باہر جیسے کھلبلی مچی تھی، کئی قدموں کے بھاگنے دوڑنے کی صدا ابھری تھی اور اگلی ہی ساتھ میں دو آدمی آگے پیچھے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پردے کے پیچھے چھپی مہا نے جیسے دم ساتھ لیا تھا، اب وہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والے تھے۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن سینے میں دھمال ڈالتی محسوس ہو رہی تھی۔ مہا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی دھڑکن کی دھک دھک کمرے کی خاموش فضا میں دھول کی طرح دھما دھم بج رہی ہو۔ بیک وقت دو طرح کی فیلنگز نے اسے جیسے پاگل کر دیا تھا۔ دہشت اور گھبراہٹ کے مارے ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ زیر لب قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ اس نے کسی خوفزدہ کبوتر کی طرح یوں کس کے اپنی آنکھوں کو میچ رکھا تھا جیسے آس پاس کا خاموش ماحول سرے سے غائب ہو گیا ہو۔ یہ اس کی ایک بچکانہ سی کوشش کہی جا سکتی تھی۔ کمرے میں آنے والے دو اشخاص نے اسے آوازیں دے کر پکارا نہیں تھا، بس وہ آتے کے ساتھ ہی کمرے کا تائرانہ نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ کمرہ فرسٹ فلور پر بنایا گیا تھا، اتنی بلندی سے وہ نازک دھان پان سی لڑکی محرابی دریچے سے نیچے ہرگز نہ جا سکتی تھی اور یہ اندازہ لگانے میں انہیں دیر نہ لگی تھی۔ پھر مہا کے خوف نے برتری حاصل کر لی تھی، کیونکہ چند لمحوں کی مختصر مدت کے بعد ہی کسی نے آگے آ کر کھینچا ہوا پردہ ایک جھٹکے سے کھینچ لیا تھا اور لپک کر مہا کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا بولا، کیوں بھئی، ہم سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہے سالی، چل آجا، تیری باری ختم، ہم نے تجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ چھوڑو مجھے۔ مہا نے اپنے قدم زمین پر سختی سے جما کر کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے اس طرح جانوروں کی طرح مت گھسیٹو، میری کلائی مڑ جائے گی، اللہ کے واسطے چھوڑ دو مجھے۔ گنجے دبلے پتلے آدمی نے ایک نہ سنی تھی، پلٹ کر ایک سناٹے سے مہا کے گال پر ایسا کرارا تھپڑ رسید کیا تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے تھے، منہ میں نمکین ذائقہ گھل گیا تھا، شاید ہونٹ پھٹنے سے خون نکل آیا تھا۔ وہ آدمی اسے دیوانوں کی طرح کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ ہال کمرے کے مشرق کی جانب بنے ستون کے نزدیک لا کھڑا کیا تھا۔ مہا کی ڈبڈبائی نظر سب سے پہلے فراز کی طرف اٹھی تھی، جو سامنے کرسی پر بندھا تھا اور ایک پستول بردار غنڈہ اس کی نگرانی پر مستعد کھڑا تھا۔ اس کی توجہ اس پل فراز کی طرف کم اور مہا کی طرف زیادہ تھی۔ مہا کو ابتر حالت اور ہونٹ سے بہتے خون کے ساتھ دیکھ کر فراز کے چہرے پر کرب اور فکرمندی کے ساتھ ابھری تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے ایک ٹک دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ مہا نے فراز کی توجہ خود پر مبذول دیکھ کر اپنے اندر تھوڑی طاقت سی اترتی محسوس کی تھی۔ اس بار مہا نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی جونیئر باس کی سخت گرفت سے آزاد کروائی اور بھاگ کر فراز کے نزدیک آ گئی تھی۔ اس کا کندھا جھنجھوڑتے بھرائی آواز سے بولی، مجھے بچا لو فراز، پتہ نہیں یہ لوگ میرا کیا حشر کریں گے، اللہ کے واسطے تم ان کو سمجھاؤ کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر یہ قید میں رکھ کر ایسا برحمانہ سلوک کیوں کر رہے ہیں، کیوں مجھے زودوکوب کر رہے ہیں۔ جونیئر باس نے ازرہائے افسوس گردن ہلائی اور بے حد تمسخر سے بولا، کیسا وقت آ گیا ہے یار، مدد بھی اپنے جیسے لاچار سے مانگی جا رہی ہے، اب بھلا بتاؤ ایک قیدی دوسرے قیدی کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ بکواس مت کرو ذلیل انسان، اللہ کی لاٹھی سے ڈرو، کبھی بھی تم پر برس پڑے گی۔ مہا نے جیسے اس پر تھوکا تھا، وہ فلک شگاف کہکا لگا کر اس کے قریب آ گیا تھا، بہت خوب لڑکی، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو، اف کتنی بھولی ہو تم، لیکن دیکھو فراز اچھا آدمی ہے، اس نے واقعی تمہاری مدد کی تھی اور تمہیں اس اندھیری کوٹری سے فرار بھی کروا دیا تھا، یہ کم احسان تو نہیں ہے تم پر، اب کس لیے اس کی مدد مانگ رہی ہو دلربا، اب تم میری گرفت میں ہو، یہ بیچارے اب کیا بچائیں گے تمہیں، دور ہٹو مجھ سے ذلیل انسان، مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی سمجھے تم۔ مہا حلق کے بل چلائی تھی اور ادھر جونیئر باس کہکے لگا رہا تھا، اس کی دیوان کی ضرورت سے زیادہ تھی، مہا کا ڈر کے مارے برا حال تھا، اس کی آواز بھی دھمکی دینے کے باوجود لرز رہی تھی۔ جونیئر باس لپکتے قدموں سے فراز کی طرف بڑھ آیا تھا اور اس کے بازو سے بندھی رسی کو بے دردی سے کھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بھائی ہیرو، لڑکی کو بچائے گا نہیں، بہن فریاد کر رہی ہے تجھ سے، زیادہ بکواس نہ کرو، میں تمہیں مہا کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا جونیئر باس، تم اس لڑکی سے دور رہنا، سمجھ گئے نا۔ اچانک فراز نے ہاتھ بمشکل آگے کر کے مہا کا سرد ہاتھ پکڑ لیا تھا، وہ فراز کے بہت نزدیک کھڑی تھی۔ جونیئر باس پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا، واٹ این امیزنگ سچویشن، تم تو خفا ہو گئے یار فراز، اتنا غصہ وہ بھی اس پری وش کے لیے۔ وہ نپے تلے قدم بڑھاتا
کچھ دور پڑی میز کے پاس آیا اور چمڑے کا کوڑا لے کر دوبارہ فراز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر استہزائی انداز میں بولا، اس لڑکی کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے، البتہ اسے انعام ضرور دیں گے، کیونکہ انعام کی حقدار تو یہ ہے۔ شراب کی بند بوتل سالی، میں دیکھوں کتنا نشہ بھرا ہے، بن پیے مست کر رہی ہے۔ جونیئر باس، فراز چلا اٹھا تھا، اپنی حد میں رہو، ڈونٹ کراس یور لمٹس، اوکے؟ اوکے یار، ابھی کوئی لمٹ کراس نہیں کی، ناراض مت ہونا، انعام پھر بھی ملے گا تمہاری جانمن کو، فرار ہونے کا انعام۔ کیسا انعام؟ فراز نے جلتی نگاہوں سے اسے گھورا، حالانکہ وہاں کی کپکپاہٹ اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت حد درجہ خوفزدہ تھی اور یک ٹک جونیئر باس کو گھور رہی تھی۔ ہے ایک انعام، فرار ہونے پر سرپرائز گفٹ، بڑی بہادر لڑکی ہے نا؟ بھاگم بھاگ مرکزی شاہراہ تک پہنچ گئی تھی، اتنی ہمت اور دلیری پر انعام تو بہرحال اسے ملنا چاہیے۔ میں جونیئر باس ہوں، سو اتنا حق تو رکھتا ہوں نا۔ وہ مکروہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے مہا کی طرف بڑھا۔ وہ گھبرا کر زور سے چلانے لگی تھی، اس کی آواز جیسے پھٹ رہی تھی۔ خبردار میرے پاس نہ آنا، میں مار ڈالوں گی تمہیں جونیئر باس، آئی ول کل یو، اوکے؟ ارے واہ، مارو گی مجھے مارو گی لڑکی؟ لیکن کس چیز سے؟ تم آپ ایک خوبصورت ہتھیار ہو، پیاری لڑکی، مجھے کل کرو گی اس سے؟ کیا اپنی ان قاتل نگاہوں سے یا دلاویز اداؤں سے؟ تمہارا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر ہر بندہ مر سکتا ہے، پھر کیوں بے موت مارنا چاہتی ہو مجھے؟ بولو لڑکی، کیوں مارو گی مجھے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر یکدم مہا کو کوئی بھی مہلت دیے بغیر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس غیر متوقع حرکت کی وجہ سے فراز بھی یکدم اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ مہا کے یک لگ آگے کھسک جانے پر وہ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ سا گیا تھا۔ فراز کو اٹھتا دیکھ کر جونیئر باس نے سر کے اشارے سے پستول بردار شخص کو اشارہ کیا اور وہ شخص اپنے باس کا اشارہ بھانپ کر پل بھر میں مڑا اور ہیوی گن کا پچھلا دستہ فراز کے سر پر دے مارا تھا۔ فراز تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا اور مہا کا ہاتھ از خود چھوڑ بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہاتھ اپنے زخمی سر کو تھام چکے تھے، جہاں سے خون کی ایک لکیر بہہ کر ماتھے تک چلی آئی تھی۔ پستول بردار نے ایک دھکے سے فراز کو دوبارہ کرسی پر دھکیل دیا تھا۔ فراز کا رنگ پک ہو گیا تھا، غالباً چوٹ کی شدت بہت زیادہ تھی جو اس جوان آدمی سے سہی نہ جا سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے رنگ برنگ ترمرے ناچنے لگے تھے۔ مہا کا دہشت سے برا حال تھا۔ فراز کی درگت بنتی دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی اور بے چارگی اور بے بسی سے جونیئر باس سے فریادیں کر رہی تھی کہ فراز کو چھوڑ دیا جائے۔ مہا کی آہوزاری ضرورت سے زیادہ تھی۔ اللہ کے لیے اس بیچارے کو جانے دو، وہ پہلے ہی زخمی ہے اور کتنے گھاؤ لگاؤ گے اس بیچارے کو؟ دیکھو میں نہیں بھاگوں گی اب یہاں سے، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن اس شخص کو چھوڑ دو، بے شک اس کے بدلے میری جان لے لو، مگر اس کو جانے دو جونیئر باس۔ وہ اپنی اذیت بھول کر فراز کے دفاع کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی مضطرب تھی وہ! واہ کیا بات ہے، دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہے، گریٹ یار، مزہ آ گیا۔ وہ پھر سے ہنسا تھا، ایک رات کوٹری کے اندھیرے میں رہ کر بھی تم دونوں اتنے قریب آ گئے ہو، سچ مجھے یقین نہیں آتا۔ لڑکی تمہارے لیے خود کو خطرے میں جھونک رہی ہے۔ یہ قربت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو ذلیل انسان۔ مہا ایک شریف اور قابل عزت لڑکی ہے، وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں تم لوگوں نے ارتضیٰ علی کے غصے کو ہوا دے ڈالی ہے ظالموں؟ یاد رکھنا اب تمہارا وقت بہت قریب ہے۔ ارے جانے دو نا یار، کیوں گیدڑ بھبکیاں دے کر ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ بھائی ارتضیٰ سے ہم نہیں ڈرنے والے۔ کیوں لڑکی، تیرا بھائی کیا کوئی ہوا ہے جو ہمارے سر پر چڑھ کر ناچے گا؟ جونیئر باس صاف مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ ناچے گا نہیں، نچائے گا تم سب کو، یہ یاد رکھنا۔ فراز نے دانت پیس کر جیسے اسے ذلیل کیا تھا، لیکن وہ ہنس پڑا تھا۔ یہ لڑکی ایک انمول رتن ہے فراز صاحب، ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی اکلوتی بہن۔ وہ مہا کے چہرے پر اپنی شہادت کی انگلی بڑی لگاوٹ سے پھیر رہا تھا۔ مہا نے نفرت اور حقارت سے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ یوں کون ناراض ہوتا ہے لڑکی؟ آؤ پہلے تمہیں تمہارے فرار کی ناکام کوشش پر انعام دے دوں، باقی باتیں تو رات بھر ہوتی رہیں گی۔ باس نے جھک کر بے حد اطمینان اور سکون سے مہا کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ مہا کو لگا جیسے اسے کسی ننگے برقی تار نے چھو لیا ہو، 2000 وولٹ کا کرنٹ اس کے اندر تک جوالا مکھی کو جگا گیا تھا۔ زخمی شیرنی کی طرح مہا نے اپنے دونوں ہاتھ جونیئر باس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے اسے پرے دھکیل دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے رخسار کو یوں صاف کرنے لگی جیسے وہاں دنیا بھر کی غلاظت چپک گئی ہو۔ فراز کا سانس توازن کھو رہا تھا، بے کسی کے شدید احساس کے ساتھ اس نے بے چارگی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اسے خود اپنے آپ پر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا مجبور اور بے کس تھا وہ ان لمحات میں کہ ایک مظلومہ شریف لڑکی کی کوئی اخلاقی مدد کرنے سے بھی مکمل طور پر قاصر تھا۔ بندے ہاتھ اسے لاچار بنا گئے تھے۔ قاسم، جونیئر باس کی بھاری آواز ہال میں گونجی تھی، باندھ دو اس کو بھی دوسری کرسی پر، اب ذرا ان دونوں کو اصل کہانی تو سنائیں ان کی حماقتوں کی۔ بڑا غصہ اور زور بھرا ہے ان کے جوان خون میں، تھوڑا وہ زور تو توڑنا ہی پڑے گا مجھے۔ جونیئر باس نے اس بار غصے سے اپنے بندے کو حکم دیا تھا۔ تب کمرے میں موجود 5-6 آدمیوں کے بیچ بیٹھے قاسم نام کے پستہ قد آدمی نے آگے بڑھ کر مہا کو فراز کے برابر پر پڑی آہنی کرسی پر لا بٹھایا تھا جو حد سے زیادہ زنگ آلود تھی۔
ہال کمرے میں فرنیچر برائے نام تھا۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب لوہے کی زنگ زدہ کرسیوں پر براجمان تھے اور دلچسپی سے فراز اور مہا کی درگت بنتا دیکھ رہے تھے۔ ان کے آگے ایک لکڑی کا پرانا گول میز موجود تھا جس پر چائے کے مگ پڑے تھے۔ مہا کی مشقیں کستے ہی وہ سارے لوگ اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان دونوں کے طرف دائرہ کھینچ کر جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ تب جونیئر باس نے نفرت بھری نظر مہا اور فراز پر ڈالتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک پاکٹ سائز ریکارڈر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر سوئچ آن کر دیا۔ دفتن کمرے میں مہا اور فراز کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ یہ ان کی وہ باتیں تھیں جو پچھلے 24 گھنٹے کی قید میں رہ کر انہوں نے اندھیری کوٹری میں ایک دوسرے سے دل کا حال سنانے کی غرض سے کی تھیں۔ وہ ساری باتیں جو ان کے گھروں سے متعلق تھیں، مہا کے اغوا کے بارے میں تھیں، نگین اور ارتضیٰ کے بارے میں تھیں، فراز کی والدہ اور بلال کے بارے میں تھیں اور سب سے بڑھ کر اس منصوبے کے بارے میں تھیں جو ان دونوں نے اپنے طور پر بڑی احتیاط سے بنایا تھا۔ ان کی اپنی آوازیں کانوں میں جیسے سیسا اتار رہی تھیں۔ وہ دونوں بے اعتباری آنکھوں میں لیے ایک دوسرے کی صورت تک رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دہشت گرد ان دونوں کی باتوں کو یوں لمحہ بلمحہ ریکارڈ کر رہے تھے۔ او گاڈ! تو یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا، اور کیا اسی لیے انہیں ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا؟ کھانا اپنے ذائقے میں بے مثال تھا۔ حنا کے ہاتھ میں بہت لذت تھی۔ ارتضیٰ نے بہت دن بعد تھوڑا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ مہا کے اغوا نے کھانے سے دل مار دیا تھا، لیکن آج حنا اسے بالکل مہا کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ شاید وہ اس لیے تھا کہ حنا اس کی ہم عمر بھی تھی۔ کھانے کے بعد ارتضیٰ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور اس کے ہمراہ حنا بھی تھی جو نگین کی تصویر دیکھنے کے شوق میں ادھر چلی آئی تھی۔ نگین کی تصویر کارنر ٹیبل پر جلوہ افروز تھی اور کمرے میں آنے والے کی پہلی نظر ہی اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن حنا فی الوقت اسے بھول کر ارتضیٰ کے بیڈ روم کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ کتنا صاف ستھرا اور روشن ویل ڈیکوریٹڈ کمرہ تھا جس کی نفاست ایک عمدہ ذوق رکھنے والے کی عکاسی کر رہی تھی۔ حنا کا انہماک دیکھ کر ارتضیٰ نہ چاہ کر بھی مسکرا دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کارنر ٹیبل سے نگین کی تصویر اٹھائی تھی اور حنا کے ہاتھ تھماتا ہوا بولا، لک ایٹ ہر، یہ کمرہ اب اس کی ملکیت ہے، سو پہلے اسے دیکھنا ضروری ہے۔ آئی ایم سوری ارتضیٰ بھائی، شاید بے تکلفی آپ کو اچھی نہیں لگی، پر میں کیا کروں، کمرے کی دلکشی کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ آپ اور بھابھی بہت عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔ کمرہ ہر لحاظ سے مکمل اور خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ قدرے شرمساری سے تعریف کر گئی تھی۔ ارتضیٰ زور سے ہنس پڑا۔ تھینک یو حنا، مجھے تمہاری بے تکلفی قطعاً بری نہیں لگی۔ بے فکر رہو، آؤ یہاں آ کر بیٹھو، کمرے کا فل ویو اس راکنگ چیئر پر تم آسانی سے دیکھ سکو گی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں ارتضیٰ بھائی، میں نے تو یوں ہی۔ وہ کچھ نروس تھی، شاید اسی لیے بات ادھوری چھوڑ کر خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نگین کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس پل وہ تھوڑا تکلف محسوس کر رہی تھی۔ کم آن حنا، میں صرف مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کمرے میں جہاں سے بھی دیکھ لو ایسا ہی دکھائی دے گا۔ دراصل میں تمہارا ارتکاز توڑنا چاہتا تھا، تم میری طرف متوجہ نہیں تھی نا، اسی لیے۔ جی، وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی، لیکن لب کھول کر کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ ارے یار، اب اتنا چپ کیوں ہو گئیں؟ پلیز سوری، کچھ بات کرو نا، ارتضیٰ نے اسے منایا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے بھائی، آپ مجھے مہا کا کمرہ دکھا دیں، میں بھی اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا حنا، ناراض کیوں ہو بھائی سے؟ ارتضیٰ اس کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو ناراضگی کس بات کی، رات بہت ہو گئی ہے اور آپ بھی دیر سے لوٹے ہیں، یقیناً تھک گئے ہوں گے۔ پلیز آپ بھی آرام کیجیے، میں صبح آ کر آپ کا کمرہ تفصیلاً دیکھ لوں گی۔ اوکے، ایز یو وش، ارتضیٰ نے کندھے ہلا کر اجازت دی تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ کی نگاہ نے اس کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا۔ نگین کی تصویر اب بھی حنا کے ہاتھ میں تھی اور شاید اس نے اب تلک نگین کی طرف نگاہ نہ اٹھائی تھی، یقیناً اپنی ندامت میں اسے دیکھنا ہی بھول گئی تھی۔ حنا، ارتضیٰ کی آواز پر اس نے دروازے میں رک کر پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سوالیہ انداز لیے کھڑی تھی۔ تب تصویر کی طرف اشارہ کرتے ارتضیٰ نے کہا، پہلے اپنی بھابھی کو تو دیکھ لو۔ بھابھی کو؟ حنا نے ہاتھ میں پکڑے فریم کو ایک نظر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ابھی نہیں، بھابھی کو اپنے کمرے میں جا کر بغور دیکھوں گی، ورنہ آپ مجھے اس کے لیے بھی ٹوک سکتے ہیں جب مجھے واقعی اچھا نہ لگے گا، اور وہاں تصویر دیکھنے کے لیے مجھے آپ کا مشورہ نہیں چاہیے۔ میں جب انہیں اچھے سے دیکھ لوں گی تو ضرور بتاؤں گی وہ کیسی ہیں۔ سوری حنا، میں نگین کی یہ تصویر تمہیں اپنے کمرے سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، امید ہے تم مائنڈ نہ کرو گی۔ لیکن کیوں؟ وہ حد درجہ استعجاب میں کھڑی اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ یہ بات سچ مچ حنا کے لیے پلے نہ پڑی تھی۔ شاید اس کیوں کا جواب میں تمہیں دے نہ سکوں، اسے میری درخواست سمجھ لو، تصویر ادھر ہی دیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ لیکن کیوں ارتضیٰ بھائی، میں بھابھی کی تصویر خراب تھوڑی کروں گی۔ آئی ایم ناٹ اے کڈ، وہ صاف برا مان گئی تھی۔ میں جانتا ہوں حنا، تم بچہ نہیں ہو، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ نگین فی الوقت میرے ہمراہ نہیں ہے، لیکن تصویر کی صورت وہ اپنی موجودگی کا احساس بنائے رکھتی ہے۔ میں ہر روز صبح آنکھ کھلتے ہی اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ او مائی گاڈ، حنا نے حیرت سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے
उस जीदार पुलिस ऑफिसर को देखा था जिस वक्त इस बात से भरपूर तासुर लिए हिना को सच बात कह रहा था। आई कांट बिलीव दिस। इर्तिजा भाई इतने जज्बाती हैं आप नगीन भाभी के लिए। बाखुदा मैं कभी एतबार ना कर सकती। मुझे लगता है आपने झूठ बोला है हम सब से। नगीन भाभी से दर हकीकत आपकी लव मैरिज है। हाँ कह सकती हो, लेकिन ये वन साइडेड लव था और मेरी ही तरफ से था। वो आहिस्तगी से इकरार कर रहा था। क्या मतलब? हिना बेतरह चौंकी थी। क्या भाभी आपको पसंद नहीं करती थी? करती थी लेकिन कहती नहीं थी। दरअसल नगीन बहुत शाय है, वो खुलकर इजहार कभी नहीं करती। वाओ, वो इतनी शर्मीली हैं फिर भी 6 फुट लांबे वजूद पर हावी हैं। व्हाट अ ग्रेट कन्वर्जन। लगता है बहुत ही खूबसूरत होंगी वो। चलिए हाथ कंगन को और सी क्या, हम अभी देख लेते हैं। हिना ने मुस्कुराकर फ्रेम का रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अब नगीन की तस्वीर उसकी असीर निगाह थी। हिना के चेहरे का तासुर फौरन बदला था। एक पसंदीदगी का गहरा तासुर था। वो एक फारफ्तगी से नगीन की तस्वीर को देख रही थी। नगीन का मुस्कुराता चेहरा, शगुफ्तगी और ताबानी का मुंह बोलता सबूत था। हिना बेहद मुतासिर दिखाई दे रही थी। वाओ, इट्स मार्वलस, सो इनोसेंट ब्यूटी शी इज। है ना भाई? वो बेसाख्ता कह उठी थी। पता नहीं इस खूबसूरती में इनोसेंस है या खुद इसमें, ये फैसला मैं आज तक नहीं कर सका, पर कुछ तो है जो किसी और में कहा। इर्तिजा ने गहरी सांस लेकर उसे दिल की बात कही थी। शायद इसी पल वो वाकई नगीन को मिस कर रहा था। आप बहुत लकी हैं भाई, वाकई भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक अच्छी लड़की पर दिल हारा है आपने, और मैं समझती हूँ आपसे शानदार शख्सियत रखने वाले इंसान की पसंद इतनी ही परफेक्ट होनी चाहिए थी। मुबारक हो भाई। शुक्रिया हिना। उसने एक ठंडी सांस भरी थी। इस परफेक्शन की कीमत बहुत ज़्यादा है। शायद ये फैक्ट तुम कभी जान नहीं पाओगी। नगीन मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश बाब है। जी, कुछ कहा आपने? वो कुछ सुन भी ना सकी थी। इर्तिजा जैसे मुंह ही मुंह में बदबदाया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर गई हो। वो इंसान है, कोई अप्सरा नहीं। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। तुम इसके बारे में राय तब कायम करना जब वो रूबरू मुलाकात करेगी। वो वाकई एक अच्छी लड़की है। यकीनन होंगी, आखिर आपकी चॉइस है भाई। मेरी भाभी। हिना हंस पड़ी थी। फिर नगीन की तस्वीर इर्तिजा की जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए तस्वीर। अब मैं आपकी हम ख्याल हो गई हूँ। ठीक कहा था आपने। आपकी हर सुबह यकीनन शादाब होती होगी, क्योंकि आँख खुलते ही इतना हसीन चेहरा देखने को मिले तो और क्या चाहिए इंसान को। खुदा और उसकी खूबसूरत तख्लीक दोनों ही लाजवाब हैं। उसकी शौक़ी ने इर्तिजा को झेमने पर मजबूर कर दिया था। उसने नगीन की तस्वीर हिना से ली और रुख फेर कर कॉर्नर टेबल पर रखता हुआ बोला, तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो हिना, सो कनिंग एंड इंटेलिजेंट। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिल वक्त आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे भी एक बिस्तर दरकार है आराम के लिए। नींद आ रही है तुम्हें? इर्तिजा ने पलट कर उसकी सूरत देखी। अब तो सचमुच बहुत आ रही है। इस वक्त सोना चाहती हूँ ताकि सुबह उठकर अल्लाह के नाम के बाद उसकी तख्लीक को देखकर मैं भी अपनी सुबह का आगाज़ करूँ। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़। उसकी बेसाख्तगी पर इर्तिजा पूरे दिल से मुस्कुराया था। माइंड इट, मैं भी काफिर नहीं हूँ हिना। अल्लाह का नाम आँख खुलते ही लेता हूँ, तब जाके नगीन को देखता हूँ। हमारी पहली मोहब्बत अपने खालिक ही से होनी चाहिए, इसमें हमारा ही फ़ायदा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। आपको पूरा हक है भाभी को देखने और अपनी सुबह को खुशगवार बनाने का। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक्स। अब चलो, तुम्हें वाकई नींद आ रही है। इर्तिजा ने मसनूई खफगी से उसे घूरा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसे हंसता देखकर वो भी हंस दिया था। फिर उसे लेकर महा के कमरे में चला आया। कमरा अपने मकीन की गैर मौजूदगी में उदासी में डूबा लग रहा था। महा का वहाँ ना होना इर्तिजा को लम्हों में कांटों पर घसीट लाया था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट अब खुद एकदम मादूम हो गई थी। अब वो बेहद संजीदा और थका हुआ दिखाई दे रहा था। हिना, ये महा का कमरा है। वो बहुत कंपोस्ट है, अपनी चीज़ों को राब्ते ज़ाब्ते से रखने की आदी है। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। और हाँ, सामने राइट कॉर्नर पर अटैच बाथरूम है, तुम इस्तेमाल कर सकती हो। अब आराम करो, यहाँ तुम्हें खूब अच्छी नींद आएगी। वो आएगी ही, क्योंकि ये कमरा मेरी होने वाली भाभी का है, और वो भी नगीन भाभी की तरह लाखों में एक है। वो अपनी ही शौक़ी पर ज़ोर से हंसी थी। इर्तिजा ने गर्दन मोड़कर बगौर उसे देखा और शब्बा खैर कहकर वहाँ से चला आया था। हिना के अनजाने में कही शौक़ बात ने दिल में जैसे चुटकी सी भर ली थी। वो हिना को कैसे बताता कि इस पल वो किस कदर अज़ियत से दो चार था। कमरे में आते ही वो भी अपने बिस्तर पर दराज हो गया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन से परागंदा ख्यालात झटकने की खातिर उसने आंखें मूंद ली थीं, लेकिन महा का चेहरा जहन के दरीचे में चांद बनकर चमकने लगा था। जाने वो कहाँ थी और 2 दिन का वक्त इस नाजुक सी लड़की ने किस तरह गुजारा था। दिल में धुआं सा भरने लगा था। इर्तिजा एक झटके से उठ बैठा था। उसे बेचैनी ने आन घेरा था। आज दूसरी रात भी किस खामोशी से बीत गई थी। महा को घर से दूर होते 48 घंटे होने को थे। इन 48 घंटों में खुदा जाने इस लड़की ने किन क़यामतों का सामना किया होगा। किस हाल में थी वो? रो रही थी या सब्र कर लिया था उसने?
ان بے رحم لمحوں پر وہ خیالات ارتضیٰ کے لیے بے حد سوہانے روح تھے۔ وہ اندر ہی اندر بسم ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ کی ہدایت پر انویسٹیگیشن سیل نے رات ہی رات میں آپریشن کلین اپ کی پوری تیاری کر لی تھی۔ ماہرین اور آپریشن ایکسپرٹ ہر پہلو کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی ایسا منصوبہ بنانے والے تھے جس پر عمل پیرا ہونے سے 100% کامیابی ملنے کا امکان روشن تھا۔ کل دہشت گردوں کی سرکوبی کا دن تھا اور ساتھ ہی عوام کے سروں سے عفریت اور دہشت کا ایک بڑا طوفان ٹلنے کو تھا۔ جانے کتنے بے گناہوں کو ان انتہا پسندوں کے چنگل سے رہائی ملنے والی تھی اور کل کے بعد جانے کتنے مجرموں اور دہشت گردوں کو ان کے کیے کی سزا کے طور پر مقدموں کا سامنا کرنا اور سزا پانا تھا۔ کل کا خوش آئند دن ارتضیٰ کی چھوٹی دلاری بہن مہا کے لیے بھی دشمن سے آزادی کا دن بن سکتا تھا، اور اب رات کے اس پہر ارتضیٰ کا بس نہ چل رہا تھا کہ آنے والے ان چند گھنٹوں کو وہ اس گزرتی رات سے نوچ کر کہیں پھینک دے اور وقت کو گزرنے پر مجبور کر دے، تاکہ آنے والی خوش آئند اور پرامید صبح جلد طلوع ہو سکے۔ پھر وہ مکمل تیاری اور عزم کے ساتھ اپنے مشن پر روانہ ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ لیکن صد افسوس، گزرتا وقت کب کسی کے ہاتھ آتا ہے، بہرحال اسے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے رات کے پہر کسی نہ کسی طور گزر ہی رہے تھے۔ ارتضیٰ کے لیے وہ رات بہت طویل ثابت ہوئی تھی۔ وہ سورج اگنے سے پہلے ہی بستر سے اٹھ آیا تھا، نہا دھو کر فجر کی نماز بے حد خشوع و خضوع سے ادا کی تھی اور پھر کافی دیر تک اپنے اللہ کے آگے سجود رہا تھا اور عاجزی سے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا مانگتا رہا تھا۔ نماز سے فراغت پا کر ارتضیٰ نے لان کے 2-3 چکر لگائے تھے اور ذہن پر پڑے بوجھ پر صبح کی سرد ہوا کی تازگی سے دور کرنے کی صحیح کی تھی۔ نذیر بابا نے اسے صبح ہی لان کے چکر کاٹتے دیکھا تو لپک کر گرما گرم دودھ کا پیالہ بھر لائے تھے۔ وہ بخوبی جانتے تھے ارتضیٰ چائے کا رسیہ نہیں تھا۔ وہ کافی پی لیتا تھا، لیکن چائے سے اسے چڑ تھی۔ نذیر بابا کے محبت بھرے اصرار کو رد کرنا ارتضیٰ کے لیے ممکن نہ تھا، سو وہ اوس میں بھیگی نرم ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ کر دودھ پینے لگا تھا۔ گھر کی بیرونی لائٹیں آف ہو چکی تھیں، صبح کی سفیدی ہر جگہ موجود تھی۔ دودھ پیتے بھی اس کا ذہن لاتعداد خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ دفعتاً اس کے دماغ کی رو نگین کی طرف پلٹی تھی۔ وہ کل کس قدر خفا تھی اس سے کہ ارتضیٰ نے مہا کے بارے میں اسے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ وہ بے حد دل برداشتہ اور دکھی تھی۔ ان لمحوں میں سیل فون پر اس کی آواز سنتے ہی یہ اندازہ لگانا دشوار نہ تھا کہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے گرم دودھ عجلت کے ساتھ چند گھونٹ میں ختم کیا اور پیالہ شکریہ کے ساتھ نذیر بابا کو تھما کر تقریباً دوڑتے اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ اس نے آتے ہی نگین کی تصویر اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کی، کچھ دیر نظر بھر کر اس کی ملکوتی حسن کو دیکھا، پھر نگین کی روشن پیشانی کو چومتے تصویر کارنر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور خود موبائل اٹھا کر کمشنر صاحب کے ذاتی نمبر کو سرچ کرنے لگا تھا۔ فون بہت جلد پک کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف کوئی بچہ تھا جو فون کرنے والے کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ یقیناً جمال کا بیٹا اظہر تھا۔ ارتضیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور نگین سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بچے نے وہیں کھڑے رہ کر ارتضیٰ کا پیغام آگے پاس آن کر دیا تھا۔ چند ساتوں بعد ہی ورشا آپی کی آواز ارتضیٰ کی سماعت میں اتری تھی۔ ہیلو ارتضیٰ، خیریت تو ہے؟ صبح ہی کال کر بیٹھے ہو؟ سوری آپی، میں آپ کو ڈسٹرب کرنے پر شرمندہ ہوں۔ کیا میں نگین سے بات کر سکتا ہوں ابھی؟ وہ کچھ ہچکچائی تھی۔ آئی تھنک وہ سو رہی ہے ارتضیٰ، لیکن تم کہو تو اسے جگا دوں۔ ویٹ ارتضیٰ، کیا ہوا ہے؟ تم نگین کی طرف سے کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی برا خواب تو نہیں دیکھ لیا اس کے بارے میں؟ وہ بظاہر عام لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن ارتضیٰ جان گیا تھا اس کی صبح کی جانے والی کال ان کے لیے خاصی تشویش کا باعث تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں ہمیشہ اچھے خواب دیکھتا ہوں آپی، ڈونٹ وری۔ پھر اتنی صبح سویرے اس کال کا مطلب؟ مجھے لگتا ہے تم پریشان ہو ارتضیٰ۔ ان کا اصرار برقرار تھا۔ جی آپی، پریشانی تو ساتھ ہے۔ وہ کل بہت رو رہی تھی نا، اسے مہا کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ جانے کس نے اسے وہاں انفارمیشن دی تھی۔ اس کی ذہنی اپسیٹنس دیکھ کر ہی اسے شاکنگ نیوز دینا بہتر ہوتا، مگر خیر کیا کہوں۔ وہ یوں بولا جیسے گلہ کر رہا ہو۔ ورشا آپی کچھ دیر دم ساتھ ایک کھڑی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، مہا کے بارے میں نگین کو میں نے بتایا تھا ارتضیٰ۔ شاید تمہارے لیے یہ ذاتی کے مترادف ہوگا، لیکن ارتضیٰ وہ پہلے ہی سب کچھ جان چکی تھی اور پھر تمہارے جھوٹ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسے چپ کرانے کے لیے بالآخر میں نے اسے سچ کہہ سنایا تھا۔ وہ سچ اس نے بڑے دل سے سنا اور سہا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ نگین نے کچھ بھی اوور ریئیکٹ نہیں کیا۔ بس وہ یوں چپ ہو کر بیٹھ گئی جیسے سہم گئی ہو یا آنے والے کڑے وقت سے خوفزدہ ہو کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب کیسی طبیعت ہے نگین کی؟ ارتضیٰ کی فکر اور پریشانی اس کی بے چینی سے آشکار تھی۔ ہاں اب وہ نارمل ہے۔ رات کا کھانا بھی ڈھنگ سے کھا لیا تھا اس نے، اور تمہیں بھی یاد کر رہی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ تم رات کو اسے فون کرو گے، اور وہ اسی انتظار کے چکر میں رات بہت دیر سے سوئی تھی۔ اوہ میں کیا کرتا آپی، سر کھجانے تک کی فرصت نہ تھی میرے پاس۔ کل رات بہت مصروف رہا کیونکہ آج کے مشن کے لیے لائے عمل وضع کرنا ضروری تھا۔
بہت ہوم ورک تھا آج کے آپریشن کی کامیابی کے لیے، سو میں نے کل کوئی بھی میں جانتی ہوں ارتضیٰ، ڈیڈی نے مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن دی تھی۔ ورشا نے درمیان میں اس کی بات قطع کی تھی۔ آج تمہیں اپنی زندگی کے سب سے اہم مقصد کو پورا کرنا ہے ارتضیٰ، سو گڈ لک فار یو۔ سنبھل کر قدم اٹھانا۔ تمہارا دشمن غیر نہیں ہے، اپنوں میں سے ہی ہے۔ ان پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ ہوگا، مگر برائی کا کلا کما کرنا ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں آپی، بس دعا کیجیے میں کامیاب لوٹوں اور ماہا کو اپنے ساتھ واپس لاؤں۔ ڈونٹ وری، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ خود کو ہر طرح کی ٹینشن سے دور کر لو ارتضیٰ، یہاں خیریت رہے گی۔ ورشا نے جیسے اسے باور کرایا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں جانے کیوں نمی اتر آئی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جانے سے پہلے نگین سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ وقت ہمیشہ مہربان نہیں ہوتا آپی، کوئی اندھی گولی میرے نام کی فائر ہو سکتی ہے، اس لیے نگین سے کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ سو کر اٹھ جائے گی تو پلیز میرا پیغام دے دیجیے گا، میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ اور ہاں، ارتضیٰ نے تیزی سے بھرائی آواز کو قابو کیا تھا، آج اس نئے مشن کے بارے میں نگین سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اگر اسے خبر ہو گئی کہ آج ہم دہشت گردوں کے خلاف کسی مشن کا حصہ بننے والے ہیں تو وہ ہاتھ پیر پھلا بیٹھے گی اور بے تحاشا نروس ہو کر آپ سب کو ستائے گی۔ آپ جانتی ہیں نا، سوچ سوچ کر آپ ہی پریشان ہونا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ خوب جانتی ہوں ارتضیٰ، تم رتی بھر پرواہ نہ کرو، ہم سب مل کر اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ دیٹس اے پرامس۔ تھینکس، میں کچھ دیر بعد دوبارہ فون کروں گا۔ ارتضیٰ نے اجازت چاہی تو وہ ایک عجلت سے بولی، ٹھہرو، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیا تم اتنا وقت نکال سکتے ہو کہ آ کر نگین سے روبرو مل جاؤ؟ تمہیں دیکھ کر زیادہ شانت ہو جائے گی۔ بات کے حالات میں اسے میں سنبھال لوں گی۔ تمہاری پیار بھری باتیں اور تسلی نگین کو دلی اطمینان دے گی۔ میں سمجھتی ہوں تمہیں آج اس سے ملاقات کے بعد ہی اپنے مشن پر روانہ ہونا چاہیے۔ میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں آپی، لیکن شیڈیول بہت ٹائٹ ہے، وقت شاید اجازت نہ دے۔ بہرحال ابھی کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ میں آپ کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر چند منٹ کی مہلت بھی ملی تو نگین سے ملنے ضرور آؤں گا، ورنہ اسے سنبھالنے کی ذمہ داری آپ ہی کو سنبھالنی پڑے گی۔ ہاں کیوں نہیں ارتضیٰ، نگین جب تک اس گھر میں ہے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں کرتی، بہت فرینڈلی نیچر ہے اس کی، دل اداس نہ ہو تو وہ خوب چہکتی ہے، بالکل مینا کی طرح۔ سچ کہوں ارتضیٰ، اتنی نازک سی اور حساس دل کی لڑکی ہے نگین کہ اس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں اللہ اچھے لوگوں کو آزمائشیں کیوں دیتا ہے۔ کاش میں نگین کے لیے کچھ ایسا کر سکتی کہ تمہیں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی، تب وہ کس قدر خوش باش رہتی۔ اسے اتنا ہی خوش رہنا چاہیے ارتضیٰ، وہ بہت نیڈفل ہے۔ جی مجھے پتہ ہے آپی، لیکن وقت نے کسے دیکھا ہے؟ کیا میں اسے خود سے دور بھیج کر خوش ہوں؟ ہرگز نہیں، میرے دن رات اسے یاد کرتے گزرتے ہیں۔ وہ میری زندگی ہے آپی، اور زندگی سے دور رہ کر جینا ناممکن ہے۔ ارتضیٰ جذباتی ہو گیا تھا۔ آپی بھی ملول سی تھیں، پھر دل بڑھانے کے لیے بولی، اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے، ساتھ رہنے کا موقع دے، اپنی زندگی جی بھر کر جیو ارتضیٰ۔ میں تمہارے فون کا انتظار کروں گی اور نگین کو بھی خوشخبری سنا دوں گی، وہ بھی خوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بائی کہہ کر فون آف کر دیا تھا۔ ارتضیٰ نم آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر نگین کی مسکراتی تصویر کو دیکھنے لگا تھا۔ دل کس قدر بے قرار تھا اس کے لیے، پر وہ کیا کرتا۔